السلام علیکم ناظرین کرام۔ ویسے تو قرآن کریم کے اندر ایک مبتدی کے لیے یعنی ایک لرنر کے لیے کئی ایک ایسے الفاظ ہو سکتے ہیں جنہیں پڑھنے میں ہچکچاہٹ محسوس ہونے لگے اور درست تلفظ پروننسیشن کا حق ادا نہ ہو رہا ہو۔ قرآن پاک کے اندر انہی میں سے ایک مقام یہ بھی ہے۔ سورہ نمبر 24 سورہ نور کی آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ واو زبر او، اس واو کو واولین کہا جائے گا کیونکہ واو سے پہلے جو حرف ہے اس پر زبر کی حرکت ہے۔ کاف زبر کا، زو پیش زو، لام پیش لو، کا زولو، میم کھڑا زبر ما، کا ظلما، تا دو زیر تن، کا ظلماتن۔ اس تنوین کے بعد غیر حلقی حرف ہے اور حروف یرملون میں سے بھی کوئی حرف نہیں ہے، لہذا اس تنوین کی آواز میں اخفاء سے کام لیا جائے گا۔ فا یا زیر فی، او کا ظلمات فی، با حا زبر بح، را لام دو زیر رل، بحرل، حالانکہ بحرن تھا، با حا زبر بح، را دو زیر رن، بحرن، لیکن اگلا جو حرف ہے وہ لام مشدد ہے، لہذا را دو زیر کو لام سے ملایا جائے گا، تو ایسے میں بغیر غنہ کے ادغام ہوگا لام کے ساتھ، اسے ادغام بغیر الغنہ کہا جاتا ہے۔ لہذا ہم یوں پڑھیں گے، با حا زبر بح، را لام زیر رل، یعنی تنوین میں سے ایک زیر کٹ جائے گی، را لام زیر رل، لام جیم پیش لج، لام جیم پیش لج۔ اب لام دو لہجہ ہو جائے گا، ایک دفعہ را کے ساتھ اور دوسری دفعہ جیم کے ساتھ، پھر اسی طرح جیم پر بھی شد کی علامت ہے، لہذا جیم بھی دو لہجہ ہو جائے گا، ایک لہجہ لام کے ساتھ اور ایک لہجہ یا کے ساتھ۔ لام جیم پیش لج، جیم یا زیر جی، لجی، یا دو زیر ین، لجین، لجین، لیکن اگلا لفظ دیکھیے یا سے شروع ہے، یعنی یرملون میں سے یا، واو، میم اور نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ، اسے ادغام مع الغنہ کہا جاتا ہے، لہذا یہاں پہ اس طرح سے ادغام ہوگا اور غنہ کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پہ ایک زیر کٹ نہیں جائے گی بلکہ پڑھیں گے دونوں زیر، یعنی پوری تنوین پڑھی جائے گی، اور اس تنوین کی آواز میں جو ساکن نون کی آواز پیدا ہوتی ہے، یعنی نون کی ساکن جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز میں گنگناہٹ پیدا کریں گے، اسی کو ہی غنہ کہا جاتا ہے۔ جیسے یا دو زیر ین کی بجائے یا دو زیر ین، یا دو زیر ین، لجی ین، لجی ین، بحر اللجی۔ اب آگے دیکھیے، یا غائن زبر یغ، یا غائن زبر یغ، لجین یغ، لجین یغ، شین کھڑا زبر شا، یغ شا،
یغشا، اس شین کے بعد یا یہ مجہول ہے، اس یا یہ مجہول کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہے ہا پیش کے ساتھ، ہا پیش ہو، یغشاہ۔ آگے دیکھیے میم واو زبر ماؤ، یہاں پہ واو لین ہے، میم واو زبر ماؤ، جیم دو پیش جن ہے، موجن، لیکن تنوین کے فوراً بعد یعنی نون ساکن کی آواز کے فوراً بعد یومن کے 4 حروف یا واو میم نون میں سے ایک حرف میم آیا ہے، لہذا یہاں پہ غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، یعنی ادغام مع الغنہ کا قانون رائج ہوگا۔ تو ہم پڑھیں گے موجم، موجم، میم نون زیر من، موجم من، موجم من، پھر نون ساکن کی آواز میں اخفا کا عمل ہوگا، یعنی اس نون کی آواز کو قدر چھپایا کریں گے، جیسے من، فا واو زبر فاو، من فاو، قاف زیر قی، فوقی، ہا کھڑی زیر ہی، فوقی ہی، میم واو زبر ماؤ، جیم دو پیش جن، لیکن اگلا حرف یا واو میم نون میں سے کوئی حرف آ جائے تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد تو ایسے میں ادغام ہوگا، یعنی اگلے حرف کے ساتھ ملانا پڑے گا اور غنہ بھی کرنا پڑے گا، لہٰذا ہم اس طرح سے پڑھیں گے جیم میم دو پیش جم، میم نون زیر من، موجم من، فا واو زبر فو، من فو، قاف زیر قی، من فوقی، اس من میں موجود نون کی ساکن آواز میں اخفا کا عمل ہوگا، کیونکہ نون ساکن کی آواز کے فوراً بعد فا حرف ہے جو کہ نہ حلقی ہے اور نہ یرملون کے حروف میں سے ہے۔ فا واو زبر فاو، قاف زیر قی، فوقی، ہا کھڑی زیر ہی، فوقی ہی، سین زبر سا، ہا الف زبر ہا، سہا، با دو پیش بن، سحابن، لیکن یہاں پہ طوع مطلق کی علامت ہے، لہٰذا یہاں پہ ٹھہرنا ہوگا، وقف کرنا ہوگا، اور تو وقف کرنے کی صورت میں با پر موجود تنوین نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ اس آخری حرف با کو ساکن یعنی ٹھہرا کر پڑھا جائے گا، اس کی آواز ٹھہری ہوئی نکل جائے گی، جیسے سحاب، سحاب۔ اس کے علاوہ حرف با حروف قلقلہ میں سے ہے، یعنی قطب جد میں سے ہے، لہذا اس حرف با پر قلقلہ ہوگا۔ سحاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب